حیدر زمان قریشی صاحب، آپ سے اگر پروگرام کا آغاز کیا جائے، اس وقت چین کا دورہ، پھر امریکی دورہ ڈپٹی وزیر اعظم کا، وزیر خارجہ کا، پاکستان کی اس وقت اہمیت جو بن چکی ہے، ان حالات میں کیا یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں وہ اقوام عالم کے سامنے جس طرح سے پیش کیے جاتے رہے ہیں کہ یہاں سیاسی بحران ہیں یا حالات ٹھیک نہیں ہیں، اپوزیشن کے ساتھ جو موقف ہے اپوزیشن کا، ناانصافی کی جا رہی ہے، اس کی طرف کوئی توجہ دینے کو تیار ہوگا؟ بہت شکریہ نصر اللہ ملک صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ایک اہم ٹاپک پر آج گفتگو کے لیے مدعو کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کا اور دیگر پولیٹیکل فورسز کا اور سنجیدہ حلقوں کا ہمیشہ یہ فوکس رہا ہے کہ پاکستان کو جب ضرورت ہے سپورٹ کی انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی کسی بھی محاذ پہ ڈپلومیٹک سطح پر اندرون ملک، تو ہمیں ایک یونیفائڈ سٹانس دینا چاہیے۔ مدعا کشمیر کا ہو، مدعا نیوکلیئر اثاثوں کا ہو، مدعا فیٹف کا ہو، پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، جمہوری اقدار ہیں، یہ سارے پیریفرل ایشوز ہیں، اکانومی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بہت ایسے مواقع آئے، پی ٹی آئی نے رسپانسبل اپوزیشن کا میں کہوں گا ثبوت نہیں دیا، خط لکھ دیا آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے، پاکستان دیوالیہ ہو جائے۔ پاکستان کی طرف سے جب بھی کوئی بھی پولیٹیکل قیادت گئی یا عسکری قیادت گئی، وہاں مظاہرے کیے گئے۔ آپ اس کے برعکس جب بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ تھے تو ان سے متعلق اس وقت کے سابقہ پرائم منسٹر، فارمر پرائم منسٹر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کو اون کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا پرائم منسٹر تھا اس وقت، آئی ول ناٹ کرٹیسائز۔ تو اسٹیٹسمین شپ یہ ہوتی ہے کہ آپ ملک کو پہلے رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو بعد میں رکھتے ہیں۔ اب وار آن ٹیرر بھی ہم نے لڑی، دہائیوں سے لڑ رہے ہیں، بلینز آف ڈالرز کا نقصان بھی کیا، پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا گیا، پھر پاکستان نے اپنی حلیف جو ملک ہیں، دوست ممالک ہیں، اور بڑی ایک اسٹریٹجک ڈائلاگ سے جس میں ایس آئی ایف سی کا کردار بھی ہے، ہمارے اداروں کا کردار بھی، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا، ہم نے وہ مرحلہ کیا۔ ہم بینکرپسی سے ہم نے ایک بڑا ہی اسٹرنجنٹ پروگرام کیا اور ہم آگے چل رہے ہیں۔ اور اس کے بیچ میں آپ نے دیکھا کہ مئی میں ہمارے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی گئی، ایک جعلی آپریشن دکھا کر، اور اس کے بعد مڈل ایسٹ میں آپ نے دیکھا ابھی یوکرین وار چل رہی ہے، ابھی آپ دیکھیے کہ تھائی لینڈ کے ساتھ ایک، تو دنیا بہت ایک اسٹیبلائزڈ ہے جو غزہ میں ہو رہا ہے۔ ان سب چیزوں کے اور جیو پالیٹکس اینڈ گلوبل پالیٹکس کے بہت سارے، لیکن سب سے جو بنیادی چیز چینج ہوئی وہ 10 مئی کو ہوئی، جس دن آپ نے یہ ثابت کر دیا، آپ کی افواج نے، آپ کی بری فوج نے، بحریہ نے، اور سب سے بڑھ کے فضائیہ نے، کہ پاکستان از ناٹ اے ٹوائے بوائے آرمی۔ ٹھیک ہے، آپ کو جو جتنا مرضی آپ کرٹیسائز کر لیں، وہ شہادتوں کی داستان جو وانا وزیرستان سے شروع ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اب بات یہ آ گئی ہے کہ خان صاحب امریکہ کی غلامی کی آزادی کی جنگ سے 2022 میں یہ کہانی شروع ہوئی، چلتے چلتے رجیم چینج اور سائفر کی کہانی پہ انہوں نے بہت باتیں کی، اس کے بعد کبھی انہوں نے کہا میں بالکل بات نہیں کروں گا، پھر انہوں نے الجزیرہ کو، NBC کو انٹرویوز دیے 2023 میں 24 میں، کبھی وہ کہتے تھے کہ میں بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہوں، آج وہ اپنے ہی بیانیے کے خلاف جا رہے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ضرور جائیں، ان کا یہ حق ہے، دنیا میں ہر جگہ بات کریں۔ زلفی بخاری جا کر کانگریس میں پاکستان کی تصدیق اور تذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو بھارت نہیں کر سکا اور جو 6 گرائے ہوئے طیاروں کے پیچھے شرم سے اور ندامت سے چھپا ہوا ہے، چاہے وہ چائنا میں اجلاس ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی ملک میں ہو، تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، قوم دیکھ رہی ہے، تو ہم یہ توقع کرتے ہیں۔ اور سب سے تکلیف دہ بات شاید جو ہمیں ہے اور ہماری قیادت کو ہے وہ یہ ہے ملک صاحب کہ 5 اگست کا دن چنا گیا۔ 5 اگست کو تو 370 ریووک ہوا تھا۔ 5 اگست کو تو کشمیریوں کا جو بنیادی حق ہے، جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کی ایک اسپیشل سٹیٹس ہے، ہاں، تو خان صاحب آپ نے تو 1 منٹ سائلنس میں کھڑے ہو کے وقت گزارا۔
آج جب پوری دنیا، پورے کشمیری، پوری سکھ کمیونٹی، پوری اقوام متحدہ اس کو پروٹیسٹ کر رہی ہوگی پاکستان کے ساتھ، آپ نے وہ دن چنا ہے، کوئی ان سے یہ پوچھے کہ 5 اگست کیوں چنا گیا؟ میں ٹھیک ہو گیا، میں آتا ہوں اسی پہ واپس آتا ہوں۔ اختیار ولی صاحب، عمران خان صاحب کے بیٹے امریکہ پہنچے ہیں، وہاں ملاقاتیں کر رہے ہیں، ڈپٹی وزیر اعظم بھی اور ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب بھی امریکہ پہنچ گئے۔ ایک عمومی تاثر یہ لیا جا سکتا ہے کہ شاید حکومت کو کوئی خطرہ تھا کہ جی وہ اپنی لابنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس لیے ڈار صاحب بھی وہاں پیچھے پہنچ گئے کہ معاملات کو وہ سنبھال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ملک صاحب۔ اسحاق ڈار صاحب کا جو وزٹ ہے نا، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ ہونے جا رہا ہے پاکستان، وہ آپ کو پتہ ہے ان کے دورے سے پہلے پھر اس کے لیے ارینجمنٹس بھی دیکھنی پڑتی ہیں، جو کچھ باتیں ہوتی ہیں وہ آپس میں پہلے سے ڈسکس بھی کی جاتی ہیں، ان کا دورہ اس سلسلے میں۔ اب خان صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بسر چشم، ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی بھی قطعاً نہیں ہے۔ میں نے تو ان کو، وہ آئیں گے تو میں نے اعلان کر رکھا ہے، میں ان کو ویلکم بھی کروں گا، میں کھانا پیزا وغیرہ بھی بھجوا دوں گا، ان کو ویلکم کریں گے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک درخواست ان سے ضرور کرنی ہے کہ یہاں آ کر کم از کم 26 نومبر والی گندی سیاست جو ہے اس کا حصہ نہ بنے۔ یہ جو ان کے کندھے ناتواں ہیں، اس پہ اگر کوئی اپنی بندوق رکھ کے کوئی کہیں پہ گولی چلانا چاہے تو اس کا حصہ وہ نہ بنے، اس کے لیے کندھا اپنا پیش نہ کرے تو بہتر ہوگا۔ ورنہ پھر آپ کو پتا ہے کہ لا آف دا لینڈ جو ہے وہ موجود ہے، ڈیموکریٹک رائٹس جو ہے وہ ہر کوئی اپنا ایکسرسائز کر سکتا ہے، لیکن برطانوی شہریوں کو میرے خیال میں اپنے رائٹس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس لیمٹ میں رہتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے باپ سے ملتے ہیں۔ اختیار ولی صاحب ان کے بچے پڑھے لکھے ہیں، سیولائز سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس قسم کی احتجاجی سیاست میں پرتشدد سیاست کی سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ پچھلی دفعہ تو جو پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر کو کیا تھا، اس میں میں نے پہلے ان کی اس سے پہلے شرانگیزی سے پہلے میں نے یہ بات قوم کو بتا دی تھی کہ افغان مہاجر کیمپ جو شمشتو کیمپ جس کو کہتے ہیں، جلوزئی کیمپ جس کو کہتے ہیں، اس کے لوگوں کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا۔ اب اس کا قاسم اور سلیمان وہ بیچارے بچے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، اور یہاں پر تو ایک گندی سیاست جو ہے اس کو انہوں نے پروان چڑھایا ہوا ہے اور یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، تو میرے خیال میں وہ اس کا حصہ نہ بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کی یہ علی امین صاحب کی اور اے پی سی کی، تو دیکھیں ملک صاحب، جب انسان کے کسی دانت میں درد ہوتا ہے تو وہ اپنے دندان ساز کے پاس یا ڈینٹسٹ کے پاس جاتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو تو آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں۔ اب علی امین صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ کے کیا بات کریں؟ ہم نے پہلے جب امن پہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی تو دے فلیٹ ریفیوزڈ، وہ آئے ہی نہیں، انہوں نے شرکت ہی نہیں کی۔ اس وقت آل پارٹیز کانفرنس کرنی چاہیے تھی جب بگن جل رہا تھا، اس ٹائم آل پارٹیز کانفرنس کرنی تھی جب پاڑا چنار جل رہا تھا، جب کورم جل رہا تھا، جب 26 نومبر کو یہ اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم شہداء کے اس پہ لاشوں پہ پیر رکھ کر اسلام آباد جا رہے ہو، اب اس وقت بے وقت کی راگنی یہ الاپ رہے، مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ اب میں مثال ایسے ہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی نماز اگر آپ نے پڑھنی ہو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو اس سے پہلے اس کی اذان ہوتی ہے، پھر وہ نماز ہوتی ہے۔ ان کی نمازیں قضا ہو چکی ہے، ان کے واجب قضا ہو چکے، ان کی سنت یا بنفلی ثواب کمانے کے لیے ویسے ہی کوئی ویڈیو کلپ اور تصویر بنا کے کہ جی ہم نے بھی وہ کیا آل پارٹیز کانفرنس کی۔ میرے خیال میں دے آر ناٹ سیریس۔ ان کا جو الٹیمیٹ ایجنڈا ہے وہ 5 اگست کا ہے۔ یہ امن پہ کیا بات کریں گے اور امن کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جس دہشت گردی کو یہ خود امپورٹ کر کے لائے ہیں افغانستان سے، سوات اور کاشغر کے راستے، وزیرستان میں یہ آگ انہوں نے خود لگائی ہے، ان سے ہم امن کی کیا بات کریں؟ ٹھیک ہے اظہر صدیق صاحب، عمران خان صاحب کے بیٹے امریکہ جائیں، سچی بات اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جب یہ بیانیہ بنایا گیا تھا کہ امریکہ کو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے، اسی بنیاد پہ پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان صاحب نے پاپولیرٹی حاصل کی۔ اب تو انہیں ریاست مدینہ کے دعوے دار پارٹی ہے، ان کو مدینہ شریف جانا چاہیے تھا، امریکہ پہنچ گئے خان صاحب کی رہائی کے لیے۔ بہت شکریہ۔
یہ دین کے مسئلے میں دین کا فیصلہ خود کرنا ہوتا ہے ملک صاحب. کہاں جانا ہے, کس طرح جانا ہے, یہ کسی کی پابندی نہیں ہے. چہرے بے نقاب ابھی جتنی گفتگو نہیں میں بات کر لیتا ہوں ابھی آپ کو. میں تو روزانہ سنتا رہتا ہوں, ٹی وی پروگرام میں بیٹھتا ہوں, یہ وہی ریڈیو چلتا ہے, وہی ریڈیو بتا رہا ہوتا ہے کہ جناب IMF کو پتہ نہیں کیا کر دیا وہاں. جلسے بھائی مجھے یہ صرف اتنا بتا دیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر جلسے جلوس کر رہا ہے پابندی ہے, امریکہ نے کوئی ایکشن لے لیا یا برطانیہ نے کوئی ایکشن لے لیا؟ ہاں اصل میں پاکستان یوگنڈا ہے, یہاں نہیں کر سکتے آپ, یہاں آپ بول بھی نہیں سکتے, آرام سے بولا کریں, یعنی بالکل شور نہ کریں آپ. کوئی پتہ نہیں فقہ کا قانون لگ جائے, کوئی پتہ نہ گھر سے اٹھا لیا جائے, کوئی پتہ نظر بندی کے آرڈر آ جائیں, کوئی پتہ نہیں 9 مئی میں ڈال دیا جائے. کیا بات کر رہے ہیں, کون سے ملک کی بات کر رہے ہیں؟ ریاستیں پاکستان کی, خدا رہا یہ ریاستیں یوگنڈا بن چکی ہے, اس پہ تکلیف ہوتی ہے سن کے. بتایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا اکنامک کیا کچھ ہو گیا. وہ سب کو پتہ ہے, سب کو اندازہ ہے اس وقت کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے, غریب کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. میں روزانہ, میں جھوٹ نہیں بول رہا, روزانہ 10 بندے کو کال آتے ہیں, انہیں پیسوں کی ضرورت ہے. شرمندگی ہوتی ہے میری. ایک دور تھا کہ میں بھی چلیں کسی کی مدد کر دوں, علیحدہ بات ہے, لیکن یاد رکھنا ہے کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم امریکہ سے مدد لینے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہم نے کسی سٹیج کے اوپر ثابت کر دیں کہ ہم نے جا کر امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے جا کر ملے ہوں, ہم امریکی انتظامیہ سے جا کر ملے ہوں. بھئی ہم تھوڑا بھی, ہم تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں. آج ہمارے ساتھ جو زور ہے, ہمارے ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج پاکستان جو کھڑا ہے, قصوروار امریکہ ہے. یہاں آپ چائنا کی لابی سے پیچھے ہٹے, آپ قصوروار آپ کو ہے. اور وہ آپریشن رجیم چینج کر لے, کسی نے کہہ دیا ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں اگر سمجھنے کی بات ہے. اظہر بھائی اگر آپ اجازت دیں, علیمہ خان صاحبہ کے بیانات, شہباز گل صاحب کے بیانات, زلفی بخاری صاحب کا وہاں کے جا کے پیش ہونا, یہ ساری چیزیں, پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی کوششیں کرنا, پھر ان کے داماد سے ملنا. میں دیکھیں, میری یہ بتائیے گا, پاکستان تحریک انصاف نے بذات اگر کوئی بات کرتا ہے, آپ اس کو کیسے بیانیہ بنا لیتے ہیں؟ یہاں نواز شریف کے بیان, مریم صفدر کے بیان, پھر باتیں کریں اس پہ جنرل فیض کے بارے میں, جنرل کے بارے میں, روگ آرمی کے بارے میں. وہ بھئی آپ بتائیں پاکستان تحریک انصاف نے کیا کوئی خط لکھا؟ IMF کو اچھا کہنا شروع کر دیا, وہ IMF کے خط سے ثابت کر دے وکالت چھوڑ دوں گا جہاں کون نے قرضہ روکے. ہم نے بات کی تھی بنیادی حقوق کے تحفظ کے حوالے سے بات. ابھی کیا بات ہے؟ بات ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی, اور وہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے. کوئی جھوٹ بولے تو لعنت ہے اس کے اوپر کہ یعنی یہاں کیا ہو رہا ہے, یعنی کیا کرنے گئے ہیں وہاں پر. پہلے بات ہو رہی ہے اگر ہیومن رائٹس وائلیشن کے کانٹیکس کے حوالے سے, اگر وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں تو بنیادی حق کا تحفظ کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیں نا, یعنی بات بڑی سمپل سی ہے کہ ذرا سمجھیے گا اس بات کو. وہاں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر ہیومن رائٹ وائلیشن, اور وہ ہم نہیں, وہ پوری دنیا کے اندر یہ ساری باتیں جا چکی ہیں. ہم پہ الزام لگتا رہا کہ لابی, کیا لابی تھی؟ اگر لابی تھی تو یہ حال ہونا تھا. یعنی وہاں بیٹھ کے ابھی تک اگر لابنگ ہم نے کی ہوتی اب تک, تو اب تک امریکہ آنا کیا ہوتا بچانے کے لیے. امریکہ نہیں بچانے آئے گا ایک مسلم لیڈر کو, مسلم امہ کے لیڈر کو نہیں بچانے آئے گا. اچھا میرے پاس دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو تباہی, یعنی جی میرے پاس اسلامی کے جوابات, لیکن پھر آپ نے کہنا آپ 3 ہو گئے, اس لیے میں یہ چھوڑتا ہوں اختیار ولی صاحب کے اوپر اور قریشی صاحب کے اوپر. جی میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں. امریکہ کس نے کہا ہے یار آپ, امریکہ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا انہوں نے, ابھی ایران کے ساتھ کیا کیا ہے. ہم ان سے یاریوں دوستیاں بڑھاتے پھر رہے ہیں. اور بھائی وہ سوداگر ہے, اسلحے کا سوداگر ہے, اور ہم صرف اور صرف کیا لڑائی ہے ہماری, یا کیا آپ کہنا چاہتے ہیں, ہم بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے بات کر رہے ہیں. جو ظلم اور یعنی آپ بتائیں نظر بندی کے آرڈر ہمارے دور میں اتنے ہوئے, 144 کا نفاذ یہ ہوا, PNIL PCL لوگوں کو گھر سے باہر نکالا اپنا. اگر لوگوں کے ساتھ جتنا ظلم اور زیادتی ہوئی, میں 9 مئی کے حوالے سے ابھی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ خدا رہا یار, خدا رہا ہمیں ذرا سوچنا چاہیے. ہم ملک یعنی ہمیں انتشاری جماعت, او بھائی ایک دفعہ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلنے دو, آگے بیٹھ کر خود گولیاں چلا کے بندے ڈال کے اس کے اندر کیا ظلم کرتے رہے ہیں. اور وہ جو انتشاری لوگ تھے ان کو ساتھ لیے پھر رہے ہیں. آج جتنے طالبان کے ساتھ چلنے والے لوگ تھے, جو جماعتیں تھیں, جو باتیں کرنے والی تھی, جن کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ کر رہا ہے, آج کہاں کھڑی ہیں؟ وہ یہاں کھڑی ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی برداشت کی ہے وہ خیبر پختونخوا نے کی ہے.